अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराते रहे और आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। हमेशा ये नारा लिखा करें और ये नारा भी लगाया करें। इमरान खान ने आखिरी कार्ड खेला था, वो ट्रम्प कार्ड था, जो काम ना आया। वो कार्ड बेटों को पाकिस्तान बुलाकर तहरीक लीड कराना है। इमरान खान ने समझा था कि बेटों को तहरीक लीड कराने का कहूँगा तो अगले दिन वो पाकिस्तान होंगे और तीसरे दिन खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि मामलात इनके हाथ में अब नहीं रहे। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान का जो प्लान है वो बेनकाब कर दिया है, बता दिया है कि बेटों को बुलाकर इमरान खान इनकी सियासी ग्रूमिंग कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभरेंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के बेटों का हक है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों, इनके बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभरेंगे। देखें, ये बात ठीक है, अगर आप बेटों को सियासत में लाना चाहते हैं, वो सियासत करना चाहते हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हैं। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम, ये भी तो एक मसला है ना कि बहुत सारे लोगों के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ फॉरेन पासपोर्ट है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब के बेटों के पास सबसे पहले तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में क्या उनका कोई रोल क्रिएट किया जा सकता है, तो ये उनका राइट है, ये उनका हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक मुश्किलात की शिकार होना या मुश्किलात में पड़ना, तो देखें, इंडिया में अगर आप देख लें, राहुल गांधी साहब जो हैं, वो अपने बाप की लेगेसी, उनकी माँ भी इटालियन थी, वो भी मतलब हाफ इंडियन हाफ इटालियन, लेकिन उन्होंने देखें पूरे इंडिया की यात्रा की और अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। उनके बाप और उनकी जो दादी थी, वो दोनों जो है वो हादसों में हलाक हुए, दहशतगर्दी कह लें उसको, जो भी कहना है, जिस तरह भी कहना है। तो वो हलाक हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ये अपनी पार्टी की बागडोर सँभाली और इमरान खान साहब के बेटे ऐसा करना चाहते हैं तो उनका राइट है, हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये गिरफ्तारी वाली बात भी जो है ना, पहली बात तो कि वो, मैं तो अब भी इस बात पे बड़ा यकीन हूँ कि वो आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? और अगर ऐसा कर लेते हैं, उनमें से एक आ जाता है और पक्के-पक्के डेरे पाकिस्तान लगा के बैठ जाता है कि उसका जब बाप बाहर नहीं आता जब तक, और अगर बाप बाहर आ भी जाता है तो उसके बाद वो कंटिन्यू करता तो मुमकिन है। अब देखना ये है कि ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब जो करना चाहते हैं वो मेरा ख्याल है राणा सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है। इधर इमरान खान साहब का एक और प्लान नाकाम हुआ है। प्लान ये था कि वो इमरान खान चोरी निसार को बुलाकर कोई रास्ता निकालना चाह रहे थे। अच्छा, ये खबर भी ब्रेक हुई है जी। इमरान खान जानता था कि चोरी निसार की गारंटी उसके काम आ सकती है, इसलिए इमरान खान ने चोरी निसार से मुलाकात करनी चाहिए थी। सीनियर सहाफ़ी मनीब फ़ारूक ने इंकशाफ किया है कि चोरी निसार इमरान खान से मिलने वाले थे और फिर ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पता चली और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने चौधरी निसार से मुलाकात की और ये बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ चौधरी निसार के बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, पहले तो ज़रा देखें कि इमरान खान और चौधरी निसार का क्या ताल्लुक। इमरान खान साहब और चौधरी निसार साहब जो हैं ये क्लास फेलोज़ हैं, कहा जाता है कि कॉलेज फेलोज़ हैं। कॉलेज में ये दोस्त हुआ करते थे और बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ना उस वक़्त चौधरी निसार था और ना उस वक़्त इमरान खान था। ठीक है जी? और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान बन गया और चौधरी निसार बन गए, तो ये दोस्ती उनकी कायम रही। सियासत के आने के बाद भी ये दोस्ती उनको जो है वो बड़ी उनकी कायम रही। बहुत सारी जगहों पर चौधरी निसार, क्योंकि सियासत में तगड़े थे, इमरान खान की हमेशा मदद और हेल्प किया करते थे। ख़ास तौर पर जब ये धरने में एक हुकूमत नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो डी चौक पर आएँ और डी चौक तक पहुँचे अपना जुलूस लेकर। लेकिन चौधरी निसार साहब की ज़ाती गारंटी और इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक थे, उसकी बिना पर ये डी चौक में आए और फिर वहाँ पर अपना डेरा लगाकर बैठ गए और उसके बाद फिर 126 दिन का वो तारीखी धरना जो है वो इमरान खान साहब ने किया, जहाँ से बहुत सारे, आपको पता है, फिर नए फनकार हमें मिले। फनकार ही है ना पीटीआई वाले। तो चौधरी निसार साहब से अब इमरान खान साहब मुलाकात करना चाहते थे और मुलाकात करके वो को गारंटी-वारंटी देकर वो अपना कोई मसला हल करवाना चाहते थे। जेल से खुद और अपनी जो बीवी हैं उनको बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन जब पता लगा इस बात का इमरान खान साहब के और चौधरी निसार के प्लान का शहबाज शरीफ साहब को, तो वो दरमियान में आ टपके। अब शहबाज शरीफ साहब और जो चौधरी निसार साहब हैं वो भी पुराने बड्डी हैं, पुराने दोस्त हैं कि जब से शहबाज साहब जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, सियासत में आए हैं, उस वक़्त से लेकर चौधरी निसार साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और वो हमेशा कायम रही है। 1-2 जगह पे मैंने उनको इकट्ठे देखा भी, लंदन में भी। तो उनका तल्लक, उनका जो जो प्यार है, उनका मोहब्बत है, वो वाक़ई ही पुराने दोस्तों वाला है।
ادھر پی ٹی آئی کو سرپرائز ملنے والا ہے، ممکن ہے ان کی رہی سے کثر بھی بسات نہ رہے۔ جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ترجمان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق 26 ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق جو متعلق اسمبلی کے حکام تیار کیا گیا ریفرنس ہے وہ اسپیکر کو موصول ہو گیا ہے، اور ترجمان نے بتایا ہے کہ اسپیکر نے 26 ارکان کو موقف پیش کرنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے ریفرنس پر سماعت 11 جولائی کو صبح 11 بجے اسپیکر کے چیمبر میں ہوگی، جبکہ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنس کا فیصلہ کرنے کے پابند ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے آرٹیکل 110A کے تحت جو ہے وہ معطل ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو موقع دیا جائے گا تاکہ وہ ارکان کو آئینی دائرہ کار میں مکمل دفاع کرنے کا موقع دیں، اور میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ یہاں پر ملک صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہوئے ہیں۔ خیر وہ سخت ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی کس طرح نارمل نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کی اسمبلیوں میں ایسے ہی چلتا ہے، وہاں پر گالیاں بھی دی جاتی ہیں، وہاں پر کرسیاں بھی چلائی جاتی ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کو تھپڑوں مکوں اور پتہ نہیں کیا کیسے کیا جاتا ہے، بہت سارے ممالک میں ایسا ہے۔ تو ملک صاحب نے جو رگڑا لگانا تھا میرا خیال لگا لی ہے۔ اب یہ جو موقع دینے کی بات ہے، اب یہ بات جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ رفع دفع ہونے والی سائڈ پہ جائے گی، اور ایک موقع دیا جائے گا، اور اگر ایک موقع دیا جاتا ہے تو آئندہ آنے والے سیشن میں پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ جو گالم گلوچ ہے اور خواتین کے بارے میں جملے بازی ہے اور بہت ساری جو دوسری چیزیں ہیں، یہ بھی اسپیکر کا حق ہے کہ وہ ان کو روکیں، کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس کا باس ہے، اس نے چلانا ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ بھارت جب سے آپریشن سندور اور مار کا حق میں منہ کی دکھانا پڑی ہے، عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا ہوا ہے، تو اس نے اپنی شکست اور ہزیمت کو چھپانے کے لیے روایتی ہتھ کنڈوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ عسکری میدان میں ناکامی کے بعد اب بھارت نے پراکسی جنگ کا رخ اختیار کیا ہے، جس میں فتنہ الہندوستان جیسے گروہوں کو استعمال کر کے پاکستان خصوصاً بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار بنانے کی کوشش کی ہے۔ فتنہ الہندوستان کے نام پر جاری نام نہاد آپریشن بام در حقیقت معصوم اور نہتے پاکستانی شہریوں کے خلاف بریت کا نیا باب ہے۔ یہ گروہ براہ راست خفیہ ایجنسی را کی پشت پناہی سے دہشت گرد کارروائیاں کر رہا ہے، جس کا تازہ ثبوت بلوچستان کے لولالائی میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ یہاں دہشت گردوں نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے شہید کیا ہے، جس سے بھارتی عزائم ایک بار پھر بے نقاب ہوئے ہیں۔ کل رات بلوچستان میں ان دہشت گردوں نے معتد پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا اور بڑی فتح قرار دیا۔ یہاں پر سوال تو پھر وہی ہے کہ جو لوگ ان دہشت گرد اور مسنگ پرسن کے حق میں بولتے ہیں اب وہ کہاں پر ہیں؟ فتنہ ہندوستان نے اب دہشت گرد اب پاک فوج کا براہ راست حملے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ جب بھی انہیں عسکری سطح پر شکست ہوتی ہے، یہ اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بلوچستان میں مزدوروں، طالب علموں، خواتین کو ان دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس سے ان کے گھناؤنے عزائم اور صفاق چہرے جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ بھارت کی یہ حکمت عملی اس کی عسکری، سفارتی اور اخلاقی ناکامیوں کو چھپانے کی ایک کوشش ہے، اور آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے اپنی توجہ پاکستان کے اندر عدم استحکام کرنے پر مرکوز کی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچ عوام بھارت کے اس اسپانسرڈ فتنہ کو پہچانے اور ان کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو جس لیول پر پاکستان نے مشکل وقت دیا ہوا ہے سفارتی سطح پر، اس کے بعد بھارت یہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو بھارت کا پچھلے 15 سالوں سے ایک ایسا اتحادی تھا کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، 2-4 موقعوں پر تو پاکستان کے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے تھا۔ بھارت سے وہ دور ہو گیا۔ دور کس نے کیا؟ پاکستان نے، کہا یہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد محبت کس سے بڑی بنگالیوں کی؟ پاکستانیوں سے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی حکمت عملی کی جو افغانستان ہے، وہاں پر بھی چائنا جس طرح آ کر بیٹھا ہے، چائنا وہاں پر جو اپنے کام کر رہا ہے، جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس سے بھی کافی حد تک ہندوستان سے طالبان حکومت بھی کافی حد تک دور ہو گئی ہے۔ پھر سب سے بڑا اس خطے میں جو اس کا مسلمان ملک دوست تھا وہ تھا ایران۔ پاکستان کے مقابلے میں ایران ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ تو وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ننگا کر دیا ہندوستان کو کہ اصل دوست جو ایران کا ہے وہ ہے پاکستان۔ سفارتی سطح پر اور دوسری سطح پر بھی جس طرح پاکستان نے ایران کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ میں کھڑے ہو کر ثابت کیا، ایران کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر پاکستان زندہ باد، تشکر پاکستان کے نعرے لگے، اور پھر اس کی سڑکوں پر پاکستان کے جھنڈے جو لہرائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو ہندوستان کے جتنے قریبی دوست تھے، ہندوستان جن پر بہت اتراتا تھا یا جن کو اپنی طاقت سمجھتا تھا،
وہ خطے میں اتنا کمزور ہوا ہے کہ اس کو افریقہ میں جا کر جس ملک کی آبادی 5-5 7-7 لاکھ ہے وہاں پہ جا کر یا 15-15 20-20 لاکھ آبادی ہے ان ملکوں میں جا کر نریندر مودی جو ہے اب وہ وہاں پہ ایسا کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو میرے خیال میں اس کو ایک ناکامی یہ اس کی ویسے ہی ناکامی ہے. 1.5 ارب آبادی والا ملک 15 لاکھ والے ملک میں جا کر بتایا کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہے. یہ شکست ہے جو پاکستان نے اس کو ہر میدان میں دی ہے. اب اس کے بدلے میں ہندوستان کرے گا کیا؟ ہندوستان اس کے بدلے میں وہی کرے گا جو وہ فتنہ ہندوستان سے پہلے کرواتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے جس میں پھر میں لفظ پنجابی استعمال کروں گا کیونکہ پنجابی ہی قتل ہوئے ہیں بلوچستان میں. اب اس کو کروانے والے کون ہیں؟ اس کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اپنے بھائی دوست ہیں جو اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن ان کو استعمال کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہندوستان ہے. وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے جو ایئر اسپیس میں لڑائی نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ آپ نے اس کو بڑی شکست دی ہے اور آپ کے شہینوں نے اس کو بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا. جنگ میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ جنگ میں آپ نے اس کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں. اچھا جی. اور بہت سارے دوسرے میدان ہیں وہاں پہ آپ اس کو کسکنے نہیں دیتے، پنجابی میں کہتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہی کچھ کرے گا. کے پی کے میں جو حالات ہیں وہ ہندوستان کے جو نیٹ ورک ہیں، جو پراکسیز ہیں، وہ اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ جو کل وہاں پہ این پی کے ایک دوست شہید ہوئے ہیں. اب ان کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست انہوں نے بتایا جناب کہ وہ سب جماعتوں میں پاپولر تھے اور وہ امن کے لیے نکلتے تھے اور وہ طالبان کے بھی بڑے سخت خلاف تھے، لیکن ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور ان کو قتل کرنے پر کے پی کے میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی. ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کو سخت سٹیمپ دیا کرتے تھے، پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگ بھی ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہندوستان جو پیچھے سے کر رہا ہے اس کا مقصد صرف ایک کہ پاکستان میں فوج کو کمزور کیا جائے. پاکستان میں کیونکہ وہ ظاہر ہے جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ سب کچھ کرے گا. تو ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری فوج کو اس لیول پہ جانا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے. ظاہر ہے اپنے عوام کے ساتھ جب تک آپ کا جو رشتہ ہے اس میں یہ جو لوگ بنا ہمارے ملک میں جو بی ٹیم ہے نا، جو عوام اور فوج کے درمیان میں، جو لوگوں اور فوج کے درمیان میں اس رشتے کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے اور ان کی جو ٹیم ہے باہر ایکٹیو ہے. ایسے حالات میں جب ملک آپ کا بہتری کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنے ایک نئے ایجنڈے پہ نکل پڑے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، بھارت کو آپ نے سخت ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ آپ کو اس میدان میں سخت ٹائم دینے کی کوشش کرے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دشمن کے اس ناپاک عزائم کو بھی تباہ و برباد کرے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظان میں رکھے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد جو ہے نا وہ تو ضرور ہی لکھا کریں. تھینک یو ویری